خاوند سے ایک مرد ملا. تو اس نے یہ کیوں کہا کہ مجھے ایک مرد ملا؟ اس نے فوری طور پر یہ اندازہ لگایا کہ شاید وہ مرد آ گیا ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا تاکہ شیطان کا سر کچلے گا. اور شیطان نے فوری طور پر جو ہے وہ قائن پر قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد جب اس کا بھائی پیدا ہوا حابل تو اس نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ قتل کس کی طرف سے ہوا؟ شیطان کی طرف سے، کیونکہ یہ اس نے قائن پر قبضہ کیا اور اس نے یہ ارادہ اور یہ خیال جو ہے وہ قائن کو دیا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کر دو، جو کہ خدا کی مرضی کے خلاف تھا. میں چاہوں گا کہ ہم اس کے لیے ایک حوالہ اگر دیکھیں 1 جان چیپٹر 3 پہلا یوحنا اور اس کا 3 باب، اور اگر ہم اس کی 10 آیت سے دیکھیں اور اس کی 12 آیت تک ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا. 1 جان چیپٹر 3 ورس 10 to 12، پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں. تو جو خدا کے مرضی کے خلاف الٹ کام کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. تو قائن نے کیا اپنے بھائی سے محبت رکھی؟ نہیں، اس نے اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھی، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. تو ہمیں دوسرا حکم کیا سکھاتا ہے؟ بڑا حکم جو ہے ایک دوسرے سے محبت رکھیں. پہلا حکم خدا سے محبت اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہم رکھیں. اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا. یہاں پہ بائبل میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ اس شریر سے تھا یا وہ شیطان کی طرف سے تھا یا شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. اور اس نے کس واسطے اس سے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستے کے تھے. تو یہاں پہ قتل کا جو پیچھے اس کی ایٹیچیوڈ ہے قائن کی، وہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کے کام جو ہیں وہ ایول تھے، اس کے کام جو ہیں وہ برے تھے، اور وہ کام کس کی طرف سے تھے؟ شیطان کی طرف سے. تو جس سے میں پتہ چلتا ہے کہ خون کرنا جو ہے یہ شیطان کی فطرت ہے. خون جو ہے یہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کا کرے، کیونکہ اس طرح سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ خدا پر حملہ کرتا ہے. وہ جب انسان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے شیطان کہ اس طرح سے خدا پر حملہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ خدا انسان جو ہے وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے. ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، گوسپل آف جان چیپٹر 8 ورس 44، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 44 آیت. یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے، وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. تو کون ہے خونی؟ شیطان خونی ہے، اور شروع ہی سے اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو جو ہے وہ ختم کرے پرابلم میں لا کر. اور یہ بات ہم آج بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کس طرح سے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ آج قتل و غارت، تباہی، بربادی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کی جائیداد سے چھیننے کے لیے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے یا اپنے ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے وہ انسان جو ہے انسانوں کو قتل کر دیتا ہے تاکہ اپنا مقصد پورا کر سکے. تو شیطان جو ہے وہ ہمیشہ سے آج کے دور میں بھی وہ انسانوں کو جو ہے وہ قتل کرانے کی اس کے اندر سازش ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ایک شخص سے دوسرے شخص کا جو ہے وہ خون کرا دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی سی بات پر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے ہیں جی کہ جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے جی یا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو لوگ ایسا نہیں سوچتے ہیں کہ اسے سولو کر لیں. ہاں، اس کو سولو کر لیں، یا جب ان کے دل میں ان کے ذہن میں غصہ آتا ہے یا وہ بہت ناراض ہیں بہت، جی تو اور یہ ایک ریج ہوتا ہے بالکل کہ وہ ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں. ایکچولی یہ بات ہے کیونکہ شیطان اس کو اندر سے ابھارتا ہے اور وہ ریج لے کر آتا ہے. ہاں، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ شیطان اس کے پیچھے ہے. اور اگر
اگر کوئی انسان ایسا سمجھ سکتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے شیطان کا تو وہ فوری طور پہ باز آ جائے گا، اس بات سے منع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں قتل کی اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہت سارے غریب مر رہے ہیں بھوک سے، ان کے پاس گھر نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے نزدیک اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سورس بھی ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، اور اگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے ہیں اور وہ لوگ بھوک سے، بیماری سے، بغیر کپڑے کے سردی میں وہ مر جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک قتل کے برابر ہے۔ ہم اس قتل میں شریک ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا۔ پھر اس کی بنیاد کہاں پہ آ گئی؟ ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت۔ تو اگر ہم انسان سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو جب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسا کچھ ہے جس سے ہم دوسرے کی مدد کر سکیں، جس سے ہم بچا سکتے ہیں، جس سے کسی کو بچا سکتے ہیں، جی، اور اگر وہ ہم نہ کریں، جی، تو یہ قتل کے برابر ہے۔ قتل کے برابر ہے۔ بالکل، ہم کسی کو مار رہے ہیں، ہم اس کو بچا سکتے تھے لیکن ہم نہیں بچا سکے اس کو۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈرگز تیار کرتے ہیں اور ڈرگز بیچتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ لوگ پی کے اس کو مر جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کو موت تک لے آتے ہیں، یہ بھی خون کے برابر ہے۔ ایسی ڈرگز ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے اگر پیچھے لگ جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے، ایسے نشہ جو ہے جو انسانوں کو مار دے، وہ بنانا، تیار کرنا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اور لوگوں کو مارنا، یہ قتل کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسی باتیں ہیں جیسے ہم اپنی نارمل زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی زبان سے مار دیتے ہیں۔ زبان سے مراد ہے کہ یہ ایسی باتیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے اور ایسا حد تک پہنچ جاتا ہے، کوئی ایسی اس نے بات کہہ دی کہ ہسبینڈ یا وائف جو ہیں یا بیٹے بیٹیاں، ان کو اگر کوئی غصے سے ایسی بات کہہ دی تو وہ جا کر اپنے آپ کو سوئسائڈ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی قتل کے برابر ہے کیونکہ آپ نے اس کو، آپ روک سکتے تھے اس بات کو لیکن آپ نے نہیں روکا۔ تو یہ ایک بہت بڑا یہ پرابلم ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری لیں، بالکل، کہ ہم ایسا نہ کریں، جی، کہ ہماری وجہ سے جی، بالکل، کسی کو دکھ پہنچے اور وہ دکھ اتنا ہو جائے کہ وہ خودکشی کر لیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ادھر بائبل میں لکھا کہ تم قتل نہ کرو۔ بالکل، تو ایسا ہی نہیں کہ کوئی انسان جا کے اپنے ہاتھوں سے دوسرے نہیں، کے قتل مختلف کرتا ہے۔ طریقے ہیں۔ جیسے ایک میں اور بات کہنا چاہوں گا کہ ایسے معصوم لوگ جو بھی پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں، اور پیدا کرنے والا تو ان کو خدا ہے اور ہمارے ماں باپ ان کو دنیا میں لانے والے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو ہم خدا کے اس ارادے کو یا ہم خدا کی اس مرضی کو، ہم اس کو رکاوٹ اس میں ڈال رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ بھی ایک قتل کی قسم ہے۔ بردر، میں آپ سے ایک خاص بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جو کوئی دیکھنے والا بھائی بہن جو ہے، جی، کبھی کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کچھ کیا، جی، بالکل، کچھ کہہ دیا، اور ان کی وجہ سے، ان کی ایکشنز کی وجہ سے یا ان کے بولنے کی وجہ سے کسی کا قتل ہو گیا، جی، بالکل، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، جی، یہ بہت بڑا